بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول شفیع کیمپس کی جانب سے جماعت ہشتم کے طلباء اور طالبات کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ بخیر عافیت ہمیشہ سدا خوشحال رہیں، آمین۔ جی تو چلیے بچوں، اب بات کرتے ہیں کچھ درس و تدریس کی۔ آج آپ کا اردو کا پہلا لیکچر ہے، تو اس میں آپ کو نصاب سے متعلق کچھ تعارف کروایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ شفیع کیمپس کی جانب سے جو جماعت ہشتم کے نوٹس دیے گئے ہیں انہی کے حوالے سے سلیبس جو ہے وہ ان لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈلیور کیا جائے گا۔ تو ہمارا پہلا سبق ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جماعت ہشتم ہے۔ اردو الف سے ہم شروع کریں گے۔ اردو الف کی آپ کی پی ٹی بی کی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی، اس میں ہمارا ہے سبق نمبر 1، اور یہ سبق ہے حمد، نظم ہے یہ۔ بچوں آپ کو ایک چیز کلیئر کریں کہ حمد جو ہے یا نظم جو ہے وہ لکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو ہر حمد یا ہر نظم کوئی نہ کوئی شاعر تحریر کرتا ہے، تو ہماری جو جماعت ہشتم کے سبق نمبر 1 کی حمد ہے، یہ شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی، اور بہت مشہور شاعر ہیں، اردو کے مایہ ناز شاعر ہیں۔ اب آ جائیں جی، حمد کیا ہے؟ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اب شاعر جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ، اور اس کے اشعار اور اس کے الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، قدرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج آپ کا پہلا سبق جو ہے اس میں پہلا لیکچر ہوگا مرکزی خیال کا۔ مرکزی خیال میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے۔ تو بچوں، تخلیقی صلاحیت کس طرح سے اجاگر ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس مواد جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں موجود ہو۔ جیسے مرکزی خیال، مرکزی خیال ہوتا کیا ہے کہ شاعر جو ہے وہ جب کچھ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو چیز یا جو تصویر سامنے ہوتی ہے وہ اس کو الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں، اور سب سے جداگانہ ہوتے ہیں۔ شاعر کا جیسا کہ مواد ہم دیں گے، تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایسے الفاظ یا ایسے جملے بتاؤں کہ اس کے بعد آپ حمد کا مرکزی خیال جو ہے اس کو باقاعدہ خود تحریر کر سکیں اپنے خوبصورت الفاظ میں۔ اور سب سے پہلے تو آپ حمد کو پڑھیے، اس کے تمام اشعار کو، بند ہیں، اشعار ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو شاعری کے انداز میں، شعر کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی بار بار مشق کریں۔ تو مواد جو ہے اس میں شاعر کا ذہن اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے جب الفاظ کے موتی پروتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس واحد اور قادر مطلق کی طاقت کا۔ شاعر اس بات کو مانتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے، ایک ایک سانس جو گزار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اسی کی قدرت سے ہے اور اسی کی نعمت ہے، اور اسی کو وہ پھر اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ ہماری جو حمد ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی ذات کو تنہا نہیں پایا، میں اکیلا نہیں ہوتا، مجھے ہر طرف ہر جگہ اپنے خدا کا، اپنے خدا بزرگ و برتر کا ساتھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں اس کی موجودگی کو۔ شاعر نے بہت خوبصورت اور بہت پیچیدہ الفاظ کا انتخاب کیا۔ شاعر کی کوشش ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اپنی زیادہ سے زیادہ سوچ اور خوشی اور دل کی کیفیت کو بیان کر سکے۔ تو بچوں، آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے حمد کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سوچنا ہے کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے
اور ہمیں اس کی کاریگری ہر طرف کس طرح سے کس پہلو سے نظر آتی ہے۔ تو آج آپ کا یہ تھا، تخلیقی صلاحیت تھی مرکزی خیال کی۔ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیے اور پھر اس کی مشق کیجیے، املا کے الفاظ پر بھرپور توجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے اس مرکزی خیال کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنے الفاظ، اپنی جو انتخاب ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو بچوں، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ اب چھوٹے نہیں ہیں، آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ آپ آگے بڑھ سکیں، اپنے آپ کو منوا سکیں، اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں، اور آپ کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکیں۔ تو آپ کا ٹھکانہ یا آپ کی منزل جو ہے وہ صرف اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے، آپ کو بہت آگے جانا ہے۔ اپنی تعلیم پر، اپنی صحت پر بھرپور توجہ دیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اور آج آپ کا یہ پہلا سبق تھا۔ اگلے سبق میں حمد کے اشعار کی تشریح کریں گے اور الفاظ کے معنی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک آپ اپنا یہ کام مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔